سب سے پہلے تو دل خون کے آنسو بھی روتا ہے، اور جب آمدان بادینی جیسے شہزادوں کو شہید کیا جاتا ہے تو دل پھر کیوں خون کے آنسو نہ روئے۔ سلام پیش کرتا ہوں ان شہزادوں کو جنہوں نے اپنے وطن کی خاطر، اپنے بہنوں کی ننگ و ناموس کی خاطر اپنے سینوں کو گولیوں کے سامنے پیش کیا۔ ان کے لیے اے میرے وطن کے لوگوں، اے میرے وطن کے لوگوں، ذرا آنکھ میں بھر لو پانی۔ جو شہید ہوئے ہیں وطن پہ، جو شہید ہوئے ہیں وطن پہ، ذرا یاد کرو ان کی قربانی۔ میرا خیال ہے کہ قوم اپنے ان شہزادوں کو کبھی بھی نہیں بھولے گی جنہوں نے اپنے گاڑے خون سے زرخیز مٹی کو اور نمی بخشی ہے۔ مجھے اب بھی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اگر بلوچ راجی مچھی کا اعلان کیا گیا تھا ایک دن کے لیے، تو اس میں قباحت کیا تھی، اس میں روکنے والی بات کیا تھی، اس میں پریشانی والی بات کیا تھی، اس سے کیا ہونا تھا، کیا فرق پڑنا تھا سرکار کو کہ اس نے پورے بلوچستان کو نہ صرف بقول اسلم بلوچ خود پہیہ جام کیا بلکہ خود ہڑتال بھی کی اور پھر جگہداری کا سبب بھی بنا۔ بلوچ 28 جولائی کو اکٹھے ہوتے، مل بیٹھتے، کچھ دکھ درد کی باتیں کرتے، کچھ دل کی بڑاس نکالتے، کچھ اپنے غموں کی بات کرتے اور اس کے بعد چلے آتے۔ کون سی قیامت ٹوٹ پڑنی تھی۔ اس سے قبل بھی یہاں شاہبانی اسٹیڈیم میں جلسہ ہوا، لوگوں نے جلسے کو تحمل سے سنا، چلے گئے، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ یہ خوف کس بات کی ہے؟ پھر آپ کا یہ کہنا کہ جی آپ گوادر نہیں جائیں، پہلا سوال یہ کہ کیوں نہیں جائیں؟ ظاہر ہے میری سرزمین ہے، میرا وطن ہے، میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، کوئی مجھے اس سے نہیں روک سکتا۔ یہ میرا بنیادی انسانی حق ہے اور یہ میرا وطن ہے۔ یہ کوئی جدا علاقہ نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی ویزے کی ضرورت آن پڑی ہو، یا کوئی اور ملک نہیں ہے کہ جس کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت پڑی ہو۔ پھر آپ نے اس کے بعد جتنے جانے والے قافلے تھے ان کو روکا، آپ نے سڑکوں کو بند کیا، آپ نے جہاں جہاں بھی جو کچھ آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا۔ حالانکہ حکومتیں تو خود ہڑتال کبھی نہیں کرتی ہیں۔ اگر ہڑتال ہوتی ہے تو حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ ہڑتال روکی جائے، لیکن بقول ٹراٹسکی کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حاکم جو بھی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، جو بھی اقدام اٹھاتے ہیں وہ غلط اٹھاتے ہیں، اور انہوں نے بھی یہاں جو اقدام اٹھایا وہ غلط اٹھایا۔ خیر، گوادر پر بات کرنے سے پہلے میں ذاتی طور پر مذمت کروں گا عثمان خان جو ایک صحافی ہیں، بہت دلیر صحافی ہیں، بہادر صحافی ہیں، ان کے گھر پر جس طرح چاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے گھر والوں کو، یہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ وہ جو دعوے ہیں کہ جی پاکستان میں پریس آزاد ہے، اظہار ذات کی آزادی ہے، وہ کہاں چلی گئی۔ اسی طرح انتخاب اخبار کی جو اشتہارات کی بندش، اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اٹھاتا ہوں کہ یہاں پر جو بی یو جے ہے یا جو اسلام آباد کی سطح پر پی ایف یو جے ہے، ان کی جانب سے عثمان خان اور انتخاب کے حوالے سے کیا احتجاج ہو رہا ہے یا انہوں نے اس مسئلے کو کتنا سیریس لیا ہے۔ ویسے تو یہاں پر کسی صحافی کو موچ بھی آ جائے تو بی یو جے اور پی ایف یو جے کے تو احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ بلوچستان کے ساتھ
صحافت کے حوالے سے بھی جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو بھی آپ مد نظر رکھیں. بلکہ پی ایل ایف جو ابھی ہوا بیوٹمز میں، اس میں مظہر عباس نے یہ بات تسلیم کی کہ جو نام نہاد مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں بلوچستان مائنس ہے، بلوچستان کی بات ہی نہیں ہوتی. باقی یہاں پر ایک عدد پریس کلب ہے اور ٹی وی چینلز ہیں، اخبارات ہیں، لیکن ان میں سے میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ جس نے اس عوامی اجتماع کی یا احتجاج کی رپورٹنگ کی ہو، کوریج کی ہو. یقیناً وہ بھی یہی کہیں گے جی ہمارے اوپر پریشر ہے. تو اگر پریشر ہے آپ پر، آپ بلوچ کی بات 70 سال سے نہیں کر پائے اور آپ صرف ان کی بات کرتے ہیں جو وزیر ہیں یا جو حکومت میں ہیں، اس کو تو آپ ہر بار کہتے ہیں کہ ہمارے مثالی تعلقات ہیں، خواہ وہ حکومت سو کارڈ ماشاء اللہ کی ہو، خواہ جمہوری حکومت، وہاں تو آپ کے تعلقات مثالی ہیں. لیکن بلوچ کے لیے آج تک آپ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے. یہ جو نام نہاد سینئر صحافی آتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں، انہوں نے تو آج تک بلوچستان پر کچھ لکھا ہی نہیں ہے، کوئی خبر تک نہیں بنائی ہے. تو اس لیے ایک دوست نے صلاح دیا تھا، وہ شاید اپنی تقریر میں بھول گئے، میں ان کی جانب سے صلاح دیتا ہوں سرکار کو کہ سرکار جو پریس کلب ہے اس کو ایک سرکاری ادارہ قرار دیا جائے گپ شپ کے لیے، بیٹھنے کے لیے، اور جو جتنے بھی یہاں پر جو صحافت کے نام پر سینئر صحافی تجزیہ کار بنے بیٹھے ہیں ان کو کوئی پینشن ونشن دے کر فارغ کیا جائے. کیونکہ یہاں پر تو صحافت ہے نہیں، یہاں پر تو ان کو اتنی بھی شرم نہیں آتی ہے کہ جب مسنگ پرسنز کے حوالے سے کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے یا سیمینار ہوتا ہے وہ ان سے بھی پیسے بھی لیتے ہیں. لیکن ان سے تو کراچی پریس کلب والے اچھے ہیں جو مسنگ پرسن سے فیس بھی نہیں لیتے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے ان کو منع نہیں کیا ہے. تو ایسے صحافیوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اگر صحافی چاہیے تو عثمان خان جیسے، ہمیں اگر ادارے چاہیے تو انتخاب جیسے جو عوام کی بات کریں. کیونکہ ان کو جو اشتہارات ملتے ہیں کروڑوں قیمت میں آج بھی، وہ تو ہمارے پیسے ہیں، ہمارے وسائل ہیں، ہمارے ٹیکسز ہیں، لیکن وہ ہماری بات نہیں کرتے ہیں. ہاں جب ہمیں گالی دینی ہو یا ہمارے خلاف کوئی سازش رچنی ہو یا حکومت کو کوئی صلاح دینی ہو تو پھر ان کے کاندھے کام میں آتے ہیں. سردار عطا اللہ مینگل نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا کہ بلوچستان کے وسائل کی لوٹ مار میں بلوچستان کے صحافی برابر کے شریک ہیں، اور یہ ثابت ہو گیا ہے. اب آتے ہیں گوادر کے حوالے سے. اب گوادر کے حوالے سے جو کچھ کیا گیا، جس طرح لوگوں کو روکا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، ان کو اسپتال جانے سے روکا گیا، تمام تر انہوں نے کوشش کی، لیکن اس بات پر کوئی بات نہیں کرتا کہ پاکستان میں جو بھی جلسہ ہوتا ہے اس پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، ٹرانسپورٹ خریدی جاتی ہے اور ان کے لیے کھانے پکوائے جاتے ہیں. ہر ایم پی ایم این اے کے ذمے لگایا جاتا ہے کتنے لوگ لائیں. ابھی حال ہی میں اگر کسی کو یاد ہو الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی نے اپنا یوم تاسیس بنایا تھا نوروز اسٹیڈیم میں، کتنے لوگ تھے؟ نہ ہونے کے برابر تھے. لیکن یہ واحد راجی مچھی ہے کہ جس میں نہ تو کوئی پیسہ دے رہے، نہ اس میں کوئی اس کا کسی مراحت کا اعلان ہو رہا ہے، نہ کسی بلڈوزر گھنٹے دیے جا رہے ہیں، نہ کسی سڑکوں کی بات کی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے خرچوں پر لاکھوں کے حساب سے جا رہے ہیں. یہ واحد جرسا ہے، جرگا ہے، مچھی ہے کہ جہاں لوگ اپنی مرضی سے بچوں سمیت جا رہے ہیں. اور آپ کے جلسے تو پیسوں کے بغیر نہیں ہوتے، پھر بھی آپ کو نہیں شرم آئی، پھر بھی آپ نے لوگوں کو روکا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ راجی مچھی نے کامیابی حاصل کر لی، اسی دن کر لی جب آپ نے ان کی رائے بند کر لی. بلوچ راجی مچھی کامیاب ہو گیا. بلکہ میں تو تعریف تو نہیں کرتا ہوں، لیکن آج شاید تعریف کروں. میں بلوچستان حکومت کی تعریف کروں گا کہ اس کے ان اقدامات کی وجہ سے نہ صرف بلوچ راجی مچھی کامیاب ہوئی، بلکہ ہر بلوچ کو ایک نیا قومی شعور ملا جس کا سارا کریڈٹ بلوچستان حکومت کو جاتا ہے.
ظاہر ہے جب تحریکیں اسی وقت جوان ہوتی ہیں، تحریکیں اسی وقت پنپتی ہیں جب اس میں لہو شامل ہوتا ہے، وہ لہو بھی آپ نے شامل کر لیا تو تحریک بنے گی، زور تو پکڑے گی، اور یہ سارا کارنامہ اب آپ کا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ 1993 کی بات ہے کہ اس وقت جب ہم، خیر اس سے پہلے میں گوادر کی بات کروں گا، 1993 میں نواب مکسی وزیر اعلیٰ تھے، شہید ایوب بلیدی ریونیو کے منسٹر تھے اور ہم اس وقت رپورٹر تھے، تو انہوں نے مجھے اور کاظم مینگل کو ایک رپورٹ دی گوادر کے حوالے سے، وہ شاید اگر میں ڈھونڈوں اپنے ریکارڈ میں موجود ہوگا، میں اس وقت پاکستان لاہور اخبار میں رپورٹنگ کا کام کرتا تھا۔ ایوب بلیدی نے جو خبر دی وہ گوادر ویسٹ بے سٹی کے نام سے پروجیکٹ کی تھی، کب 1993 میں۔ اس میں بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک شہر تعمیر ہوگا گوادر میں، اور اس میں بالکل اسی طرح اس کے بیچ کو بنایا جائے گا جیسے یورپ میں بنائے جاتے ہیں، اور اس کا نام ہوگا گوادر ویسٹ بے سٹی۔ اب آپ دیکھیں کہاں 1993 اور کہاں 2024، آج وہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ بہت پرانا منصوبہ ہے، اور اس وقت جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو یہاں پر بہت سارے صحافی آئے یورپ سے، ہم تو سب کو انگریز کہتے ہیں نا، جو فرینچ ہو یا جرمنی، بہت سارے لوگ آئے تو ان کو ترجمانوں کی ضرورت پڑی۔ تو ایک ایسے ہی صحافی نے ایک صحافی سے دریافت کیا کہ بلوچستان بہت اہمیت کا عامل خطہ ہے، اور آنے والے وقتوں میں افغانستان کا وار تھیٹر منتقل ہو کر بلوچستان آئے گا۔ آپ لوگوں کی نے اس حوالے سے کیا مطلب، آپ کی حکمت عملی کوئی ہے بلوچوں کی؟ 2000 میں یہ بات کی تھی، اور ہم اتنے بے خبر کہ آج بھی اپنے خطے کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں۔ ہم نے کچھ رکھا چیزوں کو، جی بلوچستان کے وسائل ہیں، بلوچستان میں گوادر ہے، ریکوڈک ہے، سندک ہے، لیکن ہم بلوچستان کے جغرافیہ اور اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کو جانتے ہی نہیں، ہمارے پاس وہ نالج ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو جان سکیں، اور دنیا جانتی ہے۔ اس وقت جو گوادر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو، عمران کی بات درست ہے کہ صرف لوکل سطح پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیوں بوکھلا گئے، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 2000 کی بات ہے کہ سردار عطاءاللہ مینگل نے کہا تھا کہ جب گوادر کے حوالے سے بات ہوئی، گوادر میگا پروجیکٹ کے حوالے سے، تو بابا مری نے تو اس کو میگا استحصال کا نام دیا۔ سردار عطاءاللہ مینگل نے کہا تھا کہ یہ عالمی طاقتوں کی جنگ ہے جس میں بلوچ سینڈوچ بن جائیں گے، اور اس کی ان باتوں پر اس وقت ان کے پارٹی کے جنرل سیکرٹری شکیل بلوچ ہوا کرتے تھے، اس بیان پر ناراض ہو کر انہوں نے استعفیٰ دیا۔ آج اس وقت جب ہم اپنے لوگوں کو کہتے تھے وہ نہیں مانتے تھے، لیکن آج آپ دیکھیں پورے خطے میں ڈرامائی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، ڈرامائی طریقے سے سارے سچویشنز بدل رہے ہیں۔ اگر 1993 میں گوادر ویسٹ بے سٹی کا منصوبہ ہمارے ہاتھوں میں اچانک لگ جاتا ہے، ہم رپورٹ کرتے ہیں، تو اس کی جو منصوبہ بندی وہ کتنے پہلے سے کی گئی ہوگی۔ اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں یا چیزوں کو ذرا سا باریکی سے دیکھیں تو اس وقت گوادر ہی وہ مین پوائنٹ ہے، مرکز ہے کہ جس بھی علاقائی عالمی طاقت کے پاس گوادر ہوگا وہ 70% توانائی کا مرکز گوادر کا مالک ہوگا، اور وہی آنے والا سپر پاور ہوگا۔ یہ جو سی پیک کا نام دیا گیا ہے، یہ جو BRI جو ان کا اصلی پلان ہے، جس پر دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی انویسٹمنٹ کی گئی ہے، وہ اس گوادر کے راستے جو دنیا کی تمام مارکیٹیں ہیں، چائنا ان کو اپنی قابو میں لانا چاہتا ہے، ان پر ان کی ملکیت چاہتا ہے، لیکن دوسری جانب امریکہ اور امریکہ کے اتحادی یقیناً یہ نہیں چاہتے کہ چین آئے گوادر میں اور پوری دنیا کا مالک بنے۔ تو ایک لحاظ سے دیکھے تو یہ آتھیوں کی لڑائی ہے،
جس میں بلوچوں کو سینڈوچ بنایا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ بالکل ہی اسرائیل میں آپ دیکھیں جنگ کی صورت، ایران میں جو واقعات ہو رہے ہیں، اور جس طرح کے بہانے اشارے امریکہ کو مل رہے ہیں اور اس طرف موو کر رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں آنے والے 10-15 سال کس طرح کے ہوں گے؟ لیکن ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی چیزوں کو باریک بینی سے نہیں دیکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے۔ درست کہا تھا ساجدی صاحب نے یہاں پر پیس فورم کے اجلاس میں، انہوں نے کہا کہ بلوچ 2000 سال سے جنگوں میں مصروف ہے، لیکن اس وقت بلوچ کو جو صورتحال درپیش ہے، اس طرح اس کو کبھی بقا کا مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ مد مقابل کے پاس طاقت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، نالج بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر کریڈٹ ان نوجوانوں کو دیا تھا جو اپنے سروں کے چراغ جلا رہے ہیں، اور بلوچ کہتے ہیں بلوچوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ جی بلوچستان کے سردار ترقی دشمن ہیں، وہ بھی 3 سردار جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں، باقی سردار تو وہ ہمیشہ سرکار کی جیب میں رہے ہیں کھوٹے سکوں کی طرح۔ آج تو سارے سردار ہی اس کے اپنے ہیں، تو پھر آج یہ کہنا کہ جی بلوچ راجی مچی ترقی کی دشمنی کر رہی ہے تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، کیونکہ ڈاکٹر مارنگ کوئی سردار تو نہیں ہے۔ وہ پہلے کہتے تھے کہ جی سردار اپنے علاقے کے لوگوں کو ترقی دینا نہیں چاہتے، وہ تو ڈاکٹر ہے، پڑھی لکھی ہے، وہ کیسی ترقی کی مخالفت کرے گی؟ لیکن ہمارے اکابرین کہہ چکے ہیں کہ دنیا کی دیگر اقوام کسی بھی قوم کو ترقی نہیں دیتی۔ اگر ترقی کی بات ہے ہوتی تو یہ 70 سالوں میں آپ دیکھیں، یہ آپ کا جو پوش علاقہ ہے سیٹلائٹ ٹاؤن، اس کی حالت کیا ہے بارشوں میں؟ کل آپ نے دیکھا اس کی حالت کیا تھی، بارشیں ہوتی ہیں حالت کیا ہوتی ہے۔ آج اس شہر میں کنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے، یہاں پر نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، پانی کی انتہائی کمی ہوتی جا رہی ہے، مطلب الارمنگ سچویشن ہے۔ پانی ہمیں وہ نہیں دے سکتا، بجلی نہیں دے سکتا، یہ سرکار ہمیں گیس نہیں دے سکتی، بے روزگاری ایک نوجوانوں میں ٹائم بم کی طرح پھیل رہی ہے، وہ اس کے بھی قابل نہیں ہے، اور سوائے ٹیکسوں کے یا وسائل کی لوٹ مار کے اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ ہمیں بتایا جائے کہ 70 سالوں میں کہاں پر ترقی ہوئی، کیسی ترقی ہوئی، کس کو ملا؟ ہاں وہ جو بیٹھے ہیں ایوانوں میں ان کو شاید کچھ ملا ہوگا، کوئی بچی کچی ہڈی کہ اس کے بلبوتے پر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں آج، اور اسی کے ذریعے وہ بلوچ قوم کی دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ جس طرح ہدایت الرحمن نے کہا کہ جی میں واحد اس ایوان میں حقیقی نمائندہ ہوں، میں ٹپے سے ذریعے نہیں آیا، تو اس کا مطلب باقی لوگ تو ٹپے سے آئے، تو ٹپے والوں کو آپ نے حکومت میں سپورٹ کیسے کی؟ آپ کہتے ہیں کہ جی راجی مچی کو لچک دکھانی چاہیے، راجی مچی تو نیتی ہے، اس کے پاس کیا ہے کہ وہ لچک کا مظاہرہ کرے؟ اور آپ کہتے ہیں، یہ بھی گلہ کرتے ہیں کہ حکومت نے مجھے کسی بھی کمیٹی میں نہیں لیا، میں ایم پی اے ہوں، میں نمائندہ ہوں۔ انہوں نے شاید آپ کی ضرورت نہیں سمجھی ہوگی۔ بالکل اسی طرح جب آپ ایم پی اے نہیں تھے تو آپ یہی باتیں کرتے تھے، آپ نے بھی تو وہاں جلسے کیے، انہی گوادر کے عوام نے آپ کا ساتھ دیا۔ یہی ماسی ذہنی تھی جو آپ کے لیے کھانا پکاتی تھی، کیا بھول گئے آپ؟ وہی لوگ ہیں، وہی بلوچ قوم ہے، صرف یہ ہے کہ آج قیادت دوسری ہاتھوں میں ہے، اور آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ کس مذاکرات کی بات کریں؟ جب نواب اکبر خان بگٹی نے پہاڑوں میں جانے کا فیصلہ کیا، اس سے پہلے مشاہد حسین، شجاعت حسین وغیرہ آئے تو وہ بھی مذاکرات کامیاب ہوئے تھے، پھر ان کو ناکام کس نے کیا، سبوتاش کس نے کیا، اور پھر وہ ثانیہ 26 اگست کا رونما ہوا جو آج تک بلوچ نہیں بھولے اور کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ پھر جب نواب بگٹی وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے اسی نواز شریف کے ساتھ جس کی بائی کی آج حکومت ہے، ریٹرن میں صوبہ خود مختاری کا ایک معاہدہ کیا، ان پر دستخط ان کے موجود ہیں، کبھی بھی اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب آپ شہید نواب بگٹی کے ساتھ
تحریری معاہدوں پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ مذاکرات کس سے کی جائے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ طاقتور اور کمزور میں کبھی مذاکرات ہوئے ہیں؟ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کا ہاتھ مروڑ کر آپ سے بات کی جائے، میری بات مانو، بس یہ کرو وہ کرو۔ اگر کوئی فضا بنانی ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ وہاں کا جو نیٹ ہے وہ بحال کر دیں، علاقے کے راستے کھول دیں، اور جو بی وائی سی کی قیادت ہے اس کو اپنے کارکنوں، بلوچوں سے اور تمام بھائی سے رابطے کرنے کا موقع دیا جائے، تاکہ وہی لیڈرشپ ہے وہی فیصلہ کریں گے۔ باقی میرے خیال کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اور جب تک آپ راستے بند کریں گے، نیٹ بند کریں گے، مواصلاتی رابطے بند کریں گے، ہمیں نہیں پتہ کہ گوادر میں کیا ہو رہا ہے، اور خدا نخواستہ وہاں کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں سنبھال پائے گا۔ یہ آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ اس وقت سے پہلے آپ راستے کھول دیں، مواصلاتی رابطے بحال کر دیں، پھر بی وائی سی کی جو قیادت کہے گی بلوچ قوم اس پر منوین عمل کرے گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ معاملہ طول پکڑتا جائے گا، اور ظاہر ہے اس میں شدت آئے گی، خون بہے گا، حالات مزید خراب تر ہو جائیں گے۔ اس وقت تمام چیزوں کا حل حکومت کے پاس ہے، لیکن نہ جانے یہ کیسی حکومت ہے کہ جس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کو جس طرح اسکریپ سمجھ لیا گیا ہے کہ بس چیزیں یہاں سے نکالو، یا اسکریپ کے ساتھ جو اشاعت الارض آتے ہیں وہ نیشنل کمپنیوں کے جبڑوں میں وہ بھی چلے جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس اسکریپ میں جو بلوچ آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، تو میرا خیال ایسا نہیں ہے۔ اور آج جو لوگ اسمبلیوں میں آتے رہے کہ جی ہم آپ کے حق کی بات کریں گے، ہم آپ کے حقوق کا دفاع کریں گے، ہم آپ کے نمائندے ہیں، اختیارات ہمارے پاس ہیں، لیکن جناب وہاں تو آپ کی بات سنتا کون ہے؟ آپ کی قراردادوں پر کوئی عمل درآمد ہوتا نہیں ہے۔ اور یہی الزام اس وقت جب نیب کی حکومت تھی اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ نیب کی حکومت نے کیوں اردو کو جو ہے سرکاری زبان ڈکلیئر کیا، اس کو چاہیے تھا بلوچی یا براوی کو کرتے۔ تو 2014 میں جب سردار طاولہ مینگر سے میری ملاقات وڈ میں ہوئی ان کی بایوگرافی کے سلسلے میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا سردار صاحب میں آپ کی زبان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیوں سرکاری زبان اردو رکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ بلوچی اور براوی زبانوں نے اتنی ترقی نہیں کی ہے، اور یہ بات درست ہے کہ وہ سرکاری زبانیں بن سکیں۔ تو اس لیے ہم نے انگریزی کو بھی سرکاری زبان نہیں بنایا، کیونکہ ہمارے جو ایم پی اے صاحبان آتے ہیں اکثر تو وہ انگوٹھا چاپ ہی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، اس لیے ہم نے کہا کہ وہ اردو میں ہوں تاکہ وہ بیوروکریسی ان کو چکمہ نہیں دے سکے، ان کو استعمال نہیں کر سکیں۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود ایک ایم پی اے میں بھی دم خم نہیں ہے کہ وہ اپنی بات رکھ سکے۔ پھر یہی بات میں نے سردار صاحب سے پوچھی کہ آپ پر الزام ہے آپ کی حکومت پر کہ آپ نے پنجابیوں کو نکالا، بلوچستان کی تعلیم برباد ہوئی۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور میں ٹیچروں کے پاس، پولیس والوں کے پاس گیا، ان کو کہا کہ میں آپ کو زیادہ مراد دوں گا، وہاں آپ جا کر خوار ہوں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا میرا اصل ٹارگٹ تو سیکٹریٹ تھا جہاں پالیسی سازی ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 70 میں جب کمشنر بھی وائسرائے کی حیثیت رکھتا تھا، چیف سیکرٹری بہت بڑی چیز ہوتی تھی۔ تو سردار صاحب نے کہا کہ میں نے اس وقت کے چیف سیکرٹری کو جن کا تعلق پنجاب سے تھا ان کے لیے ان کے گھر ایک ٹرک بھجوایا، ٹرک کہ آپ اپنا بنگ بوسڑا جو بھی ہے اس میں ڈالیں چلے جائیں۔ تو چیف سیکرٹری گھبراتا اور میرے پاس آیا کہ سردار صاحب آپ نے تو ٹرک بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں چلا جاؤں۔ سردار صاحب نے کہا ہاں میں نے واقعی ٹرک بھیجا ہے، اور آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں رولز آف بزنس نہیں جانتا، میں جاہل آدمی ہوں، بس آپ چلے جائیں۔ جب چیف سیکرٹری نے دیکھا کہ سردار صاحب سیریس ہیں تو انہوں نے اپنے دل کا بہانہ کیا کہ میں دل کا مریض ہوں۔ تو سردار صاحب نے دوبارہ اس سے کہا کہ آپ ٹرک میں اپنا ساز و سامان ڈالیں چلے جائیں،
میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ میں جاہل آدمی ہوں، رولز آف بزنس نہیں جانتا، کبھی کبھی تھپڑ بھی مارتا ہوں. اس طرح انہوں نے چیف سیکرٹری کو بلوچستان سے بھگا دیا. اب ایسے لیڈر کہاں سے آئیں گے آپ کے لیے کہ جن کی ایک داڑھ سے سیکرٹریز جو ہے ان کی حالت خراب ہوتی تھی، اور وہ 8 مہینے کیوں یادگار ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے عوام کی بات کی، انہوں نے عوام کو ایک شعور دیا، حوصلہ دیا. اور آج جو آپ کو شعور مل رہا ہے وہ اس لیے مل رہا ہے کہ اس میں درد شامل ہے، اور درد سے بڑا کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں ہے. ایک جانب جو نوآبادیاتی تعلیمی ادارے ہیں ان کا نصاب ہے، اس کے باوجود ایسے لوگ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ سوچتے ہوں گے لیکن وہ بھول جاتے ہیں اس نصاب کے آگے درد کا نصاب جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہے. جس نے درد کا نصاب پڑھا اس کے لیے چیزیں اس کی سمجھ میں آ گئیں. اب وقت آ گیا ہے کہ بلوچ اپنے درد کے نصاب کو لے کر آگے بڑھے، اس قومی شعور کو اکٹھا کرے اور ایک مٹھی بن جائے. کیونکہ BYC کا مطلب یکجہتی ہے، تو تمام جتنے بھی ہم فکر ہے، جتنے بلوچ ہیں، سب کو ایک مٹھی کی طرح ہونے چاہیے. اگر آپ یونائٹ نہیں ہوتے تو بدبختی ہوگی. اور ہمارے پاس بقول بابا مری بہت کم عرصہ رہ گیا ہے. بلوچ کے پاس 15 یا 20 سال ہے اس کی سروائیول کے. اگر وہ 15-20 سال میں سمجھ گیا تو ٹھیک، نہیں تو حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. پوری دنیا آپ کے سرزمین کی طرف دیکھ رہی ہے، ریکوڈک کی جانب دیکھا جا رہا ہے، گوادر کی جانب دیکھا جا رہا ہے. اب آپ کو نیند سے اٹھنا ہوگا، جاگنا ہوگا، آپ کو نالج کے ساتھ، تعامل کے ساتھ، اور آپس کی جتنی بھی لڑائیاں ہیں، اپنی جتنی بھی آنا پرستی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. اگر جو بھی ہماری لیڈرشپ ہے جہاں جہاں تقسیم ہے، اگر آج وہ یہ سن لیں، اگر آج بھی وہ ایک نہیں ہوتے، وہ یوں ہی الگ الگ ہوتے ہیں، تو وہ بلوچ قوم کے مجرم کہلائیں گے تمام تر قربانیوں کے باوجود. آج ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سب کی تکالیف، سب کے درد کا پیغام صرف ایک ہے: بلوچو متحد ہو جاؤ، نہیں تو اس طرح مارو جاؤ گے کہ تمہاری داستان بھی داستانوں میں نہیں ہوگی. اور رہی بات جو ہمارے پشتون بھائی ہیں، جو اب دیکھیں ایک زمانہ تھا، آپ کو یاد ہو کہ یہاں بڑی ٹینشن رہتی تھی بلوچ پشتون کی، کیونکہ جو ہماری پارٹیاں تھیں ان کے پاس کوئی پروگرام تو تھا نہیں، وہ نفرتوں کی بنیاد پر ووٹ بٹورتے تھے. لیکن آج اتنے حالات گمبھیر ہونے کے باوجود آج ہم کوئی بلوچ پشتون کا مسئلہ باقی نہیں رہا. بلکہ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ مستنگ میں شاید جب ٹائروں کو برسٹ کیا جا رہا تھا تو ایک پشتون نے وہاں پر دوستوں سے کہا تھا کہ جتنے ٹائر برسٹ ہوئے ہیں ان کو لائیں میرے دکان پر، میں سب کو بنا کے دوں گا. یہ ہے بھائی چارگی، یہ ہے دوستی کا پیغام. اگر ہم اکٹھے نہیں ہوتے تو ہم بھی مارے جائیں گے، پشتون بھی مارے جائیں گے. اور وہ جو چند مفاد پرست تھے، میرا خیال اب ان کا کھیل ختم ہو چکا، وہ irrelevant ہو چکے ہیں، ان کی بات کوئی نہیں سنے گا. لیکن آپ کو اور آپ کے ذریعے تمام لیڈرشپ جن کی سوچ ایک ہے، ایک مرتبہ پھر ان سے جسارت کروں گا کہ خدا را ایک ہو جائیں. اگر آپ ایک نہیں ہوتے تو پھر آپ کی تمام تر قربانیوں کے باوجود ہم آپ کو مجرم گردانیں گے، اور ہم آپ کے خلاف بھی وہی زبان استعمال کریں گے جو دشمن کے خلاف استعمال کرتے ہیں. بڑی مہربانی.